سید عبد القادر گیلانی صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. مہربانی آپ نے موقع دیا. آج حکومت کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تیسرا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے جو کہ بجٹ لے ہو چکا ہے اور کچھ دنوں میں ابھی پاس بھی ہو جائے گا. اور ہم پارلیمنٹیرینز یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس بجٹ کو پڑھیں اور پھر اس پہ اپنی تجویز دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کا جو پہلا لیکچر ہمیں ملا اسکول میں وہ یہ تھا کہ پاکستان از ایگرو بیسڈ اکانومی وچ از 70% آف دا کنٹری زراعت کے اوپر ہماری بنیاد ہے. تو آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اتنے بھونڈے طریقے سے اربنائزیشن ہو رہی ہے اس ملک میں جس کے اوپر کوئی پالیسی فریم نہیں کی گئی، کیا اب ہم 70% زراعت کے رہ گئے ہیں یا ہم اس سے کم ہو گئے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ 70% ہم کہتے ہیں کہ ہم زراعت ہیں. میں باقی پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، میں آپ کو ملتان کی مثال دیتا ہوں کہ 36,000 ایکڑ آم کا، مینگو کا 36,000 ایکڑ پرائم لینڈ آف مینگو بلڈوز کر دیا ہے اور وہ نظر ہو گیا ہے سوسائٹیوں کے. وہاں پہ اب پلاٹنگ ہو رہی ہے اور لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے کہ ادھر سوسائٹی بنا دو، زمین کاٹو، بیچو، آگے نکل جاؤ. تو اب ہم ملتان ضلع میں بھی ہمارا ایگریکلچر افیکٹ ہوا ہے کیونکہ ہمیں اب چاہیے ایسی پالیسی کہ جو شہر، یقیناً جب آبادی بڑھتی ہے تو آپ کو شہر بڑھتا ہے تو آپ اس کو ورٹیکل بڑھائیں، یہ پالیسی بنائیں، نہ کہ جو آپ کا ایگریکلچر ایریا ہے، جو آپ کا گرین ایریا ہے اس کو آپ براؤن میں لے آئیں اور اس کو آپ میونسپل کی زون میں لے آئیں. یہ آپ ہمارے مستقبل کے ایگریکلچر کو یہ نقصان دے گا. اب یہاں پہ ہم نے بجٹ کی کتابوں میں دیکھا کہ اس گورنمنٹ نے 407 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے فرٹیلائزر کی مد میں ذمہ کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی میں کیونکہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھی چیئر کرتا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کو، تو وہاں پہ جب بھی ہم پروجیکٹس کی اور PSDP کی باتیں کرتے ہیں تو جو وزارت ہے پلاننگ کی وہ یہی روتی رہتی ہے، جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم PSDP کٹس لگا رہے ہیں اور NFC کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد سارا مال جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو 407 ارب سننے میں اچھا لگتا ہے کہ جی ذمہ داروں کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں، پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. جب عمل درآمد ہوگا تو اصل بات تب پتہ چلے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سبسڈی صوبوں کو دینی چاہیے کیونکہ ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ. تو چلیں اگر وفاق نے دے دیا ہے، رکھ دی ہے اتنی بڑی اماؤنٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انشور کریں، یہ میک شور کریں کہ وہ غریب کسان جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس تک کسی نہ کسی شکل میں یہ 407 ارب پہنچے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت بڑا مافیا ہے جو یہ کھاد فیکٹریاں ہیں اور جو مڈل مین ہیں. جب یہ فار ایگزامپل 35 روپے کی کھاد کی بوری ہے اس پہ آپ نے 500 سبسڈی دے دی تو وہ کیا کریں گے؟ سٹاک کر لیں گے، سٹور کر لیں گے، بلیک میں بیچیں گے. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ فیکٹری مالکان کو اور مڈل مین جو بروکرز ہوتے ہیں، اور عام کسان پھر رل جائے گا. اس پہ کوئی ایسا میکنزم بن جائے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا ذمہ داروں کو کارڈ مل جائے جس پہ ان کو فرٹیلائزر کی بھی سبسڈی ملے اور ان کو ڈیزل کی بھی سبسڈی ملے. ساتھ ہی انہوں نے 300 ارب روپیہ دیا ہے، حکومت نے قرضہ لون دیا ہے چھوٹے ذمہ داروں کو کہ وہ اپنے ٹیوب ویلز کو سولرائز کریں، سولر پر لے کے جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرضہ دینے کے میں حق میں نہیں. ہمارا جو کاشتکار ہے، ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ خود کفیل ہونا چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ویسے ہی ہم ذمہ دار سارا سال ادھار پہ ہوتے ہیں، ہم نے لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. تو آپ ایک آلریڈی جن کے کندھوں پہ اتنا وزن ہے،
آپ اس کے اوپر اور قرضہ ڈال رہے ہیں اور قرضہ ہی بنا رہے ہیں آپ زمینداروں کو. وہ قرضے کی جگہ وہ لون بھی آپ ان کو سبسڈی دے کے ان کو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیں کسی ماڈل کے تھرو, تاکہ وہ اپنی, کیونکہ کاسٹ افیکٹو آپ کا زمیندارہ سسٹم چلنا چاہیے. تو یہ لون جو دیا ہے اس کو بھی اگر سبسڈی پہ کنورٹ کریں تو دیٹ از بیٹر. دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ کے اور پنجاب کے جو مینگو گروورز ہیں, ویجیٹیبلز گروورز ہیں, وہ اس ٹائم بہت تنگ ہیں, کیونکہ ایران وار کے بعد جو اسٹیٹ آف ہرموز بند ہے, تو ہمارا جو ویجیٹیبل ایکسپورٹ ہوتا تھا, مینگو ایکسپورٹ ہوتا تھا, ایران جاتا تھا, باقی گلف کنٹریز میں جاتا تھا, وہ اسٹینڈ سٹل پہ آ گیا ہے. تو پہلے آپ اگر ایکسپورٹ کو انکریج کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی ایکسپورٹ پالیسی بھی بنائیں, تاکہ جن کا یہ پیریشیبل آئٹمز ہوتے ہیں, اگر یہ ٹائملی ایکسپورٹ نہیں ہوتے تو یہیں خراب ہو جاتے ہیں اور یہیں لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے محترم اسپیکر صاحبہ, ہم اب آپ نے ایک چھوٹے ذمہ دار کو انکریج کیا کہ آپ اپنے ٹیوب ویل کو سولر پہ لے کر آئیں. جب اس پہ آپ نے سبسڈی بھی دی اور سولر پہ جب کنورٹ ہو گئے تو 29 روپیز پر یونٹ چارج ہو رہا تھا. تو جو اب نیٹ میٹرنگ کی, نیٹ بلنگ کی جو پالیسی بنائی ہے, اس میں چھوٹا ذمہ دار پھر رگڑے میں آ گیا. پہلے آپ انکریج کرتے ہیں, پھر آپ ڈسکریج کرتے ہیں. اب سولر پہ پہلے وہ جو اس کے ساتھ انورٹر ہوتا ہے اس پہ 0 ٹیکس تھا, اب آپ نے سولر کے انورٹر پہ بھی 4% ٹیکس لگا دیا ہے, تو اس کو بھی ہم اپوز کرتے ہیں, اس کو اون نہیں کرتے. محترمہ اسپیکر صاحبہ, اب ویٹ کی بات کرتے ہیں. ویٹ پہ یہ ہے کہ مجھے جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, ان کی مجھے ذہن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں پہ زمیندارہ ویسے ہی کاسٹ افیکٹو نہیں رہا, لوگوں نے جو کاٹن ہے وہ گرو کرنا بند کر دیا ہے. کاٹن کا ایریا جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا شوگر ایریا میں. اور ابھی ایک ہی چیز ہے, ہمارا جو ملک ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں ہم ایگریکلچر اکانومی ہے, تو ہم نہ کوئی آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہیں, نہ ہماری کوئی ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جس سے ہم کما رہے ہیں, نہ ہمارا کوئی ٹورزم ہے لنڈن کی طرح کہ جگہ ہماری ٹرانسپورٹ ایسی زبردست ہو کہ ہم اس سے کما رہے ہوں. ہم صرف اگاتے ہیں, ہم جو اگاتے ہیں ہم اسی پہ کماتے ہیں اور اسی پہ ہمارا ملک چلتا ہے. کاٹن پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, لوگوں نے گرو کرنا چھوڑ دیا ہے. اب آپ نے آج سے 4 سال پہلے 4000 ریٹ تھا گندم کا, اس کو آپ نے اب اس مہنگائی کے دور میں آپ نے اس کو 3500 کر دیا ہے. جبکہ مجھے یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, 2008 والا ٹائم تھا, 400 روپیہ ریٹ تھا گندم کا, اس کو 1 سال بڑھا کے 625 کیا اور اس کے بعد 900 کیا, اور ریکارڈ تھا ویٹ کا کہ ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا ویٹ. اور اب کیا ہوگا جب یہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہے گی تو لوگ یہ کنک اگانی بھی بند کر دیں گے. پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں امپورٹ کریں گے, جب امپورٹ کریں گے تو فلائٹ آف کیپٹل ہوگا. تو آپ یہ ذمہ داروں کے ساتھ, جبکہ ہمارا ملک ہے ہی ذمہ داروں کے سر پہ, تو ہم ان کو انکریج کرنے کے بجائے ہم ان کو اتنا کیوں ڈسکریج کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اس پہ غور بھی کرنا چاہیے, سوچنا بھی چاہیے. اور پلس واٹر شارٹیج ویسے تو سندھ میں زیادہ ہے, پنجاب میں بھی ہے. اب اس طریقے سے ہے کہ دریائے چناب کا رخ انڈیا موڑ رہا ہے, تو ابھی ایکسٹریم ویدرز ہیں, آگے فلڈز آئیں گے, اور واٹر کی سٹوریج کے لیے کوئی پالیسی بنائے کہ ہم نے اپنا پانی بچانا کیسے. اور ہم نے جو اب کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اب ہر فصل کا جو مہینہ ہے وہ بھی چینج ہوتا جائے گا, تو اس کے اوپر ہمیں پہلے پالیسی بنا لینی چاہیے. ایک ادارہ ہے پلانٹ پروٹیکشن کر کے, وہ اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے, میرے خیال میں وہ آتا ہے فوڈ سیکیورٹی کے انڈر. ادھر ان کو اس محکمے کے اندر بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہیں, irregularities ہیں. اس کو سٹریم لائن کریں, اس کو سیدھا کریں, ان کو پالیسی دیں کہ ہم نے پانی کو کیسے بچانا ہے, اور ہم نے ذمہ دار کو خوشحال, چھوٹے کسان مزدور اور ہاری کو ہم نے خوشحال کیسے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے, اٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ, لیکن یہ میرے پہ فرض ہے کہ میں جب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی چیئر کر رہا تھا, تو جو سٹیل ملز ہیں, سٹیل انڈسٹری ہے, وہاں سے مجھے ایک لیٹر آیا جس پہ ان کے آپ گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے
کہ جو اسٹیل انڈسٹری ہے ان کا جو سیلز ٹیکس ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے وہ ان کی الیکٹریسٹی کے بلز میں ڈالیں. ایک تجویز ہے کہ جی ڈائریکٹ چارج نہ کریں, جو بجلی کا بل ہے اس کے اندر آپ ہمیں ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ ہم سے وصول کریں. اب جو اسٹیل مل کے جو بڑے ہوں گے, جو بڑے اسٹیل والے ہوں گے ایک دو, انہوں نے یہ تجویز دلوا دی ہوگی, وہ آگے ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں 150 اسٹیل ملز ہیں, چھوٹی, میڈیم, بڑی, اور ان کی 3 ایسوسیشنز ہیں. ایک ایسوسیشن کا نام ہے PALSP, دوسری جو ایسوسیشن ہے اس کو بولتے ہیں آل پاکستان میلٹرز ایسوسیشن, اور تیسری جو ہے وہ ہے آل پاکستان ری رولنگ ایسوسیشن. یہ تینوں ایسوسیشنز کی ریزرویشن ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. 18% تو ہم پورٹ پہ ویسے ہی ٹیکس دیتے ہیں, اب انہوں نے 30 روپے پر یونٹ ہمیں ایڈ کر دیا ہے. اس میں فائدہ صرف بڑے اسٹیل اونرز کو ہوگا, اسٹیل ملز والوں کو ہوگا. کیوں کہ ان کا آدھا لوڈ تو ویسے ہی سولر پاور پلانٹس پہ ہے, کول پہ ہے, سولر پہ وہ اپنا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, تو ان کے جو میٹر کے بل ہوں گے ان میں وہ کتنا دے دیں گے 30 روپے کے حساب سے. لہذا چھوٹی اس پالیسی سے آپ چھوٹے جو انڈسٹریز ہیں اسٹیل مل والے, چھوٹے اور میڈیم, ان کو آپ ختم کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس پہ نظر ثانی کریں, اور یہ پرانا جو طریقہ کار ہے ٹیکس کا وہ کریں. یہ نیا ایکسپیریمنٹ یا فارمولا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اس سے اس ملک کی اسٹیل انڈسٹری کو نقصان ہوگا. یہ بات آپ کے سامنے رکھنا میرے فرض تھا, کیونکہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی بات اگر میرے پاس آتی ہے وہ اس ہاؤس تک پہنچانا, آپ تک پہنچانا میرے فرض میں ہے. آخری بات یہ ہے کہ پہلا سال, دوسرا سال اور آج تیسرا سال, میں ایک ہی بات کرتا ہوں. میں اب مجھے نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم آئے گی یا نہیں آئے گی, اور ریومرز جو ہیں وہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ صوبوں کے حوالے سے 12 یونٹس بنائے جائیں, جس میں میری پارٹی میں بھی اختلاف ہے اور پارٹی کے لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہوگا, وہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے آواز اٹھتی ہے عوام کی, خلق خدا کی, جہاں عوام کی ڈیمانڈ ہے وہ 2 جگہ سے ہے, ایک جنوبی پنجاب سے ہے اور ایک ہزارہ سے ہے. تو جو مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیں, ہمیں ہمارا صوبہ دیں, آپ ان کو دیں. جو نارمل طریقے سے چل رہے ہیں, جن کا ایشو نہیں ہے, آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی صوبہ بنے گا؟ تو ہم جنوبی پنجاب کا مطالبہ پھر رکھتے ہیں. اگر کبھی ایسی کوئی ترمیم آئے تو اس میں ساؤتھ کو اس کا رائٹ دیا جائے, اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دی جائے. ہم ملک علیحدہ کرنے کی بات نہیں کرتے, ہم صوبے کی بات کرتے ہیں. 15 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اور اب ڈسٹرکٹس بھی بڑھ گئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا پروونسل حق جو ہے وہ ہمیں ملا چاہیے. اور پچھلے سال بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ PTI کے دور میں اسٹیبلش ہوا تھا ساؤتھ سیکریٹریٹ. جو چھوٹے موٹے ہمارے معاملات کام ہوتے تھے, ہمیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, وہ ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ میں حل ہو جاتے تھے. اب پھر انہوں نے سینٹرلائز کر دیا ہے, واپس لے کے چلے گئے ہیں لاہور میں ساری پاورز. اور ہمیں ایک چھوٹے کام کے لیے بھی, ایک غریب کو پیٹرول بھی مہنگا ہے, وہ جاتا ہے لاہور, وہاں دھکے کھاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے حکومت وقت سے اور تمام اتحادی جماعتوں سے کہ رحم کریں, رحم کی اپیل ہے, ہمیں ہمارا حق دیں, ہمیں ہمارا صوبہ دیں. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.